سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم ابھی مداخلت نہیں کریں گے، پہلے ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اپیلوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ چیف جسٹس کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل کی سرزنش۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع دیے گئے۔ ٹرائل کورٹ نے 3 دفعہ کیس کال کر کے سزا سنا دی اور ملزم کو جیل بھیج دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ 3 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے لطیف کھوسہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف احکامات کے خلاف 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی 2018 انتخابات میں میاں والی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 6 اراکین اسمبلی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے اسپیکر اسمبلی کو ریفرنس بھیجا۔ اسپیکر نے ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ کیا ایک رکن اسمبلی دوسرے رکن کے خلاف شکایت درج کروا سکتا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ توشہ خانہ کی شکایت پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے تھی۔ مجسٹریٹ جائزہ لیتا ہے کہ شکایت بنتی ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل لطیف کھوسہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا آپ ہر بات پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو آپ اپیل کر دیں، عدالت کا ہر فیصلہ پبلک ڈومین میں جاتا ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن نے مقدمہ درج کرانے کی اتھارٹی نہیں دی تھی، یہ اختیار سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دیا جو اس کا مجاز ہی نہیں تھا۔ لطیف کھوسہ نے جج ہمایوں دلاور کو بھی کیس سننے کے لیے نااہل قرار دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ تمام نکات ہائی کورٹ میں اٹھائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم بھی مداخلت نہیں کریں گے، پہلے ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نیب قانون 2001 تک ڈریکونین تھا۔ 3 جولائی 2023 میں ہونے والی نیب ترامیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہے۔ گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ 2001 کا نیب قانون ڈریکونین لا قرار جولائی 2023 میں ہوئی ترامیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم تھی۔ چیف جسٹس پاکستان کے بڑے ریمارکس۔ گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، نیب درخواست خارج۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل پر سماعت کی۔ نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ ملزم کو گرفتاری سے پہلے مطلع کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا جس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ 3 جولائی 2023 میں ہونے والی نیب ترامیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہے۔ سوال و جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب قانون میں ریمانڈ کا دورانیہ کم کرنے اور ضمانت دینے کی ترامیم اچھی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم 3 جولائی کی ترمیم سے پہلے کا ہے۔ عدالت نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ نیب پراسیکیوٹر رضوان ستی نے کہا کہ نیب ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چھوڑیں جی ان باتوں کو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عام انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ الیکشن کمیشن نے بھی انتخابی شیڈول پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ تحریک انصاف سمیت تمام بڑی جماعتوں کے سربراہان کو خطوط لکھ کر ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز، صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، تاریخ کے تعین کے لیے ملاقات کی دعوت۔ الیکشن کمیشن نے بھی صدر کے خط پر اہم مشاورتی بیٹھک بلا لی۔ الیکشن کمیشن کے بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو مراسلے، الیکشن کے شیڈول پر مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط میں کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔
تاکہ مناسب تاریخ طے کی جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو خط لکھ کر 24 اگست کو دن 2 بجے مدعو کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کو 24 اگست کی شام 3 بجے بلا لیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو 25 اگست دن 11 بجے ملاقات کی دعوت دی گئی ہے۔ آصف علی زرداری کو 29 اگست کی شام 3 بجے مدعو کر لیا گیا۔ ملاقاتوں میں حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ عام انتخابات کے انعقاد اور الیکشن شیڈول پر بھی مشاورت ہوگی۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے کہ کرپشن میں ملوث چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس شخص نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستانی عوام کے اخلاقیات کو برباد کیا اور ان کی غنڈہ گردی سکھائی۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے اور جو کہ اپنا یہ توشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا، غنڈہ گردی سکھائی، لوگوں کے کلچر کو تباہ کیا، پاکستان کے دستور کو انہوں نے وائلیٹ کیا، بار بار کیا، اور اپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا، ٹریٹ کیا۔ اپنے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں جب یہ لیڈر اپوزیشن تھے، سوائے دھرنوں کے احتجاجوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں امریکہ جا کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے جیل کے کمرے سے میں پنکھے بھی اترواؤں گا، اے سی بھی اترواؤں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ میں گلے سے جب دھرنے تھے تو دھرنوں میں یہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے گلے میں رسا ڈال کے پرائم منسٹر ہاؤس سے کھینچ کے باہر لاؤں گا۔ یہ الفاظ تھے ان کے دھرنوں میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔ عوام کو درپیش مشکلات، ان کے حل کے اقدامات پر بات چیت، شہر قائد کے انفراسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اہم خبر، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔ عوام کو درپیش مشکلات، ان کے حل کے اقدامات پر بات چیت، شہر قائد کے انفراسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے اسمان منزا کا دورہ کر کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ سرنڈر نہ کر دیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا کا دورہ۔ سپہ سالار کو سیکورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات بھی کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے دہشت گردوں کے خلاف غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ سرنڈر نہ کر دیں۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ گزشتہ روز آسمان منزا کے علاقے میں 6 جوان شہید ہوئے تھے۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 63 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 315 روپے کا ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روپے کی قدر کو کہیں سہارا نہیں مل پا رہا۔ کبھی امپورٹرز کی ادائیگیاں تو کہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا منافع اپنے ملک بھیجنا تو کبھی غیر ملکی قرضوں کی واپسی سے ڈالر کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی مد میں ہونے والی ڈالر کی وصولیوں کی رفتار کافی سست ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا یہ فرق روپیہ روز بروز کمزور کر رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں عوام کے لیے ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 315 روپے کا ہو گیا۔ خلاف توقع ڈالر مہنگا ہونے کے باوجود آج سونے کی قیمتوں میں 1900 روپے کمی واقع ہوئی اور فی تولہ سونا 2,32,600 روپے کا ہو گیا۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کچھ بات کریں کہ بجلی کے نرخوں میں ہوش ربا اضافے کا سلسلہ جاری۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
نیپرا نے صارفین کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا دے دیا۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کے نرخوں میں 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافہ، صارفین پر 146 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ڈسکوز کی درخواست پر نیپرا میں سماعت کے موقع پر حکام نے موقف اپنایا کہ درخواست چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر دی گئی ہے، صارفین سے آئندہ 3 ماہ میں وصولی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے تجویز دی کہ اگر ریکوری 6 ماہ میں کی جائے تو فی یونٹ 2 روپے 31 پیسے وصول کیے جائیں گے۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ صارفین سے اتنی بڑی رقم وصول کرنے جا رہے ہیں، صارفین اتھارٹی کے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ نیپرا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا، جبکہ فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔